شمالی پاکستان کی وادیوں میں ایک جھیل ایسی بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف پانی کا ذخیرہ نہیں بلکہ صدیوں پرانی دعاؤں، آنسوں اور محبتوں کی امین ہے۔ ناران کی وادی میں واقع جھیل سیف الملوک جب صبح کے وقت سورج کی پہلی کرن کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے قدرت کسی خاموش عبادت میں مشغول ہو۔ چاروں طرف برف پوش پہاڑ، نیلا شفاف پانی اور ایسی خاموشی کہ انسان اپنے دل کی دھڑکن سن لے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں محبت نے صبر سیکھا اور صبر نے روحانیت کو جنم دیا۔ اسی وادی میں ایک دن زینب آئی۔ زینب لاہور کی رہنے والی تھی۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک لکھاری تھی، مگر حقیقت میں وہ ایک متلاشی روح تھی۔ اس کا دل شہرت یا تعریف کا طلبگار نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے لفظ ڈھونڈتی تھی جو انسان کو اس کے رب کے قریب لے جائیں۔ وہ جھیل سیف الملوک سیاح بن کر نہیں آئی تھی، وہ یہاں جواب ڈھونڈنے آئی تھی۔ جب اس کی گاڑی ناران کی کچی اور بل کھاتی سڑکوں پر آگے بڑھ رہی تھی تو ہر موڑ پر قدرت اس سے باتیں کر رہی تھی۔ کہیں بہتا دریا کنہار، کہیں چیڑ کے درخت، کہیں بادلوں میں لپٹے پہاڑ۔ زینب ہر منظر دیکھ کر دل ہی دل میں کہتی، یا اللہ تیری تخلیق کتنی کامل ہے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سفر باہر کا نہیں بلکہ اندر کا سفر ہے۔ شام کے وقت جب وہ جھیل کے قریب پہنچی تو سورج ڈھل رہا تھا، پانی سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ زینب کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے ہوا نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو۔ یہ جگہ عام نہیں۔ اسی رات وہ مقامی لوگوں کے ساتھ بیٹھی۔ باتوں باتوں میں ذکر آیا اس کہانی کا جس نے اس جھیل کو امر کر دیا تھا، شہزادہ سیف الملوک اور پری بدرال جمال۔ ایک بزرگ نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹی، یہ کہانی صرف محبت کی نہیں، یہ نفس، صبر اور اللہ تک پہنچنے کی راہ کی کہانی ہے۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جان گئی تھی، وہ صحیح جگہ آ گئی ہے۔ اس رات زینب دیر تک سو نہ سکی۔ جھیل کے پاس بنی چھوٹی سی لکڑی کی رہائش گاہ میں لیٹے ہوئے بھی اس کے کانوں میں پانی کی ہلکی ہلکی آواز گونجتی رہی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جھیل اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو، جیسے کوئی راز جو صدیوں سے دبا ہوا ہو آج زبان پانا چاہتا ہو۔ آخر تھکن نے آنکھیں موند دیں۔ خواب میں اس نے ایک وسیع میدان دیکھا، دور تک ریت پھیلی ہوئی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا۔ اچانک اس میدان کے بیچ ایک نوجوان نمودار ہوا، شاہانہ لباس مگر آنکھوں میں عجیب سی اداسی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو پکار رہا ہو۔ پھر منظر بدل گیا۔ اب ایک محل تھا، سفید سنگ مرمر کا، سنہری دروازے اور فضا میں خوشبو۔ اسی محل کی ایک جھروکے میں ایک حسین چہرہ نظر آیا، ایسی خوبصورتی جو لفظوں میں قید نہ ہو سکے۔ آنکھیں جیسے رات کے آسمان میں جگمگاتے ستارے اور چہرہ چاند کی طرح روشن۔ نوجوان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بدر الجمال۔ زینب کی آنکھ کھل گئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، صدیوں پرانی داستان۔ اگلے دن زینب ایک مقامی بزرگ کے پاس گئی جنہیں سب بابا رحمت کہتے تھے۔ سفید داڑھی، سادہ لباس اور چہرے پر سکون۔ وہ جھیل کے قریب ہی ایک چھوٹی سی جھونپی میں رہتے تھے۔ زینب نے اپنا خواب سنایا۔ بابا رحمت نے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ بولے، بیٹی، یہی خواب کبھی مصر کے ایک شہزادے نے بھی دیکھا تھا۔ یوں بابا رحمت نے کہانی کا دروازہ کھولا۔ بہت پرانی بات ہے، مصر کا ایک شہزادہ تھا، نام تھا سیف الملوک۔ دولت، طاقت اور حسن سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر دل بے چین رہتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں ایک پری کو دیکھا، ایسی حسین کہ زمین پر اس کی مثال نہ تھی۔ اس کا نام تھا بدر الجمال۔ وہ صرف ایک خواب نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھی۔ سیف الملوک نے اس خواب کو دل سے لگا لیا۔ اس نے حکیموں، نجومیوں اور درویشوں سے تعبیر پوچھی۔ سب نے ایک ہی بات کہی، اگر تم سچے ہو تو شمال کی طرف جاؤ۔ سیف الملوک نے شاہی لباس اتار دیا، تخت، تاج، آرام سب چھوڑ کر وہ سفر پر نکل پڑا۔ یہ سفر صرف زمین کا نہیں تھا، یہ نفس کے ٹوٹنے کا سفر تھا۔ کبھی تپتے صحرا، کبھی برفانی پہاڑ، کبھی بھوک، کبھی پیاس۔ کئی بار موت سامنے آ کر کھڑی ہوئی مگر اس کے قدم نہ رکے۔ ہر مشکل میں اس کی زبان پر ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ، اگر یہ عشق تیری رضا میں ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ رفتہ رفتہ شہزادہ کمزور ہونے لگا مگر دل مضبوط ہوتا گیا۔ غرور، انا، شاہی غرور سب پگھلتا چلا گیا۔ ایک رات وہ تھکن سے بے حال ایک پہاڑی کے دامن میں سو گیا۔ اسی رات اسے پھر خواب آیا۔ بدرال جمال نے کہا، تم قریب ہو مگر ابھی تمہیں خود سے ہارنا باقی ہے۔ سیف الملوک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جھیل کا پہلا دیدار کئی مہینوں بعد ایک صبح دھن چھٹی تو اس کے سامنے ایک نیلی جھیل تھی۔
پانی آئینے کی طرح صاف جس میں پہاڑ اپنا عکس دیکھ رہے تھے۔ سیف الملوک کے قدم رک گئے، اس کے دل نے گواہی دی، یہی وہ جگہ ہے۔ وہ سجدے میں گر پڑا۔ اسی جھیل کے کنارے ایک چاندنی رات تقدیر نے اسے اس کے خواب سے ملا دیا۔ بابا رحمت خاموش ہو گئے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا، پھر کیا ہوا؟ بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، بیٹی، اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ محبت کے بعد جدائی آتی ہے اور جدائی کے بعد روحانیت۔ زینب کا دل کانپ اٹھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے۔ چاندنی رات تھی۔ جھیل کے پانی میں چاند کا عکس نرم روشنی میں لہرا رہا تھا۔ ہوا خاموش تھی، صرف درختوں کی سرسراہٹ اور پانی کی ہلکی ہلکی لہر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسی خاموشی میں سیف الملوک قدم بڑھاتا ہوا جھیل کے کنارے پہنچا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ ہر لمحہ یہ زمین کا سکون ٹوٹ جائے گا۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور پانی کے پار روشنی دیکھی، ایک نرم سفید نیلا نور جس میں حرکت محسوس ہو رہی تھی، اور وہ آئی بدرالو جمال۔ وہ نور میں لپٹی ہوئی جیسے فضا سے ہی بنی ہوئی ہو۔ اس کے قدم جھیل پر بہتے پانی کے اوپر لگ رہے تھے، مگر پانی کا سکون نہیں ٹوٹا۔ اس کی آنکھیں جھیل کی طرح صاف اور آنکھوں میں آنسو، ایک پرسکون درد اور محبت کی شدت تھی۔ سیف الملوک کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ شاید پہلی بار زندگی میں خاموش ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سوال، حیرت اور بے انتہا محبت چھپی ہوئی تھی۔ بدرالو جمال نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیف، تم آگے؟ سیف الملوک نے قدم بڑھایا، مگر دل کے اندر ایک خوف بھی تھا۔ یہ خوف جدائی کا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انسان اور پری کا ملاپ آسان نہیں۔ جب دونوں کی نظریں ملی تو الفاظ غیر ضروری ہو گئے۔ دلوں کی زبان، روحوں کی سرگوشی اور محبت کی خاموش چیخ، یہ سب کچھ ہوا میں رچ بس گئے۔ سیف الملوک نے آہستہ کہا، میں تمہیں خواب میں دیکھا اور پھر ہر قدم تم تک پہنچنے کی کوشش کی۔ بدرالجمال نے اپنا سر ہلایا اور اس کے چہرے پر ہمدردی اور احترام کی جھلک تھی۔ اور یہ راستہ تمہارے حوصلے اور صبر کا امتحان بھی تھا۔ اسی لمحے زینب کو وہ سب خواب یاد آ گئے جو اس نے راتوں میں دیکھے تھے۔ دل میں ایک عجیب سکون اور حیرت کے ساتھ اسے محسوس ہوا کہ یہ ملاقات صرف محبت کی نہیں بلکہ روحانی بیداری کی بھی ہے۔ چند دنوں بعد سیف الملوک اور بدرال جمال کی محبت اپنی انتہا کو پہنچی۔ پریوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ پریوں کے بادشاہ نے آسمانی حکم دیا، انسان اور پری کا ملاپ تب تک ممکن نہیں جب تک عشق نفس سے پاک نہ ہو۔ یہ سن کر بدرال جمال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جھیل کے کنارے وہ روشنی میں لپٹی آسمان کی طرف بلند ہوتی گئی۔ سیف الملوک خاموش تھا، مگر دل میں ایک عجب کیفیت طاری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جدائی سزا نہیں بلکہ آزمائش اور تزکیہ نفس ہے۔ چاندنی رات جھیل کے پانی میں اپنے عکس کو دیکھتی ہوئی بدرالو جمال نے کہا، یہ جدائی ہماری محبت کا امتحان ہے۔ اگر ہمارا عشق سچا ہے تو اللہ ہمیں پھر ملائے گا۔ سیف الملوک زمین پر سجدے میں گر پڑا۔ دل میں ایک ہی صدا تھی، یا اللہ، جو تو نے بخشا وہ قبول ہے، صبر میرا ہتھیار ہے۔ رات بھر پانی کی لہریں اور ہوا کی سرسراہٹ دونوں کو ایک صوفیانہ سکون دے رہی تھی۔ یہ سکون عشق کی نہیں بلکہ روحانیت اور صبر کی عبادت کا تھا۔ صبر اور فقری زندگی۔ برسوں تک سیف الملوک جھیل کے کنارے رہا، نہ تاج کی خواہش نہ سلطنت کی یاد۔ وہ ایک فقیر بن گیا جس کے لبوں پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ پہاڑ، جھیل، درخت سب اس کے ذکر میں شریک ہو گئے۔ یہ عشق اب عبادت بن چکا تھا اور ہر لمحہ صبر، شکر اور توکل سے بھرا ہوا تھا۔ روحانی بیداری۔ اسی دوران زینب بھی جھیل کے کنارے بیٹھی، وضو کیا اور ذکر میں ڈوب گئی۔ اس کے دل پر ایک عجیب کیفیت پاری ہوئی، جیسے وقت پیچھے بہ رہا ہو اور ہر لمحہ اسے معرفت اور حقیقت دکھا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو محبت کے نہیں بلکہ روحانی سکون اور معرفت کے تھے۔ سالوں بعد سیف الملوک کا دل اور روح بالکل صاف ہو گئی تھی۔ غرور، انا اور دنیاوی خواہشیں سب ختم ہو گئی تھیں۔
اب اس کی زندگی صرف ذکر، صبر اور شکر کے گرد گھومتی تھی۔ ایک رات جب چاندنی اپنی مکمل روشنی میں جھیل کو نہلا رہی تھی، ایک عجیب سا نور جھیل پر نمودار ہوا۔ سیف الملوک کے دل میں ایک عجیب سکون آیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دعا کی، یا اللہ، جسے تو نے مقدر بنایا اسے قبول فرما۔ نور میں بدر الجمال نمودار ہوئی۔ اب وہ صرف ایک پری نہیں بلکہ روحانی نور کی شکل میں آئی تھی۔ اس نے نرم آواز میں کہا، سیف، تم نے آزمائش کو صبر میں بدلا، عشق کو عبادت میں بدلا اور اپنے نفس پر قابو پایا۔ اب ہمارا وصال ممکن ہے، مگر حقیقی وصال تو اللہ کی رضا میں ہے۔ سیف الملوک نے آنکھیں کھولی اور دل میں ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ اب وہ جان گیا کہ عشق صرف ایک جسمانی ملاپ نہیں بلکہ روحانی بیداری اور اللہ کے قریب پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ زینب کی روحانی بیداری۔ زینب جو جھیل کے کنارے بیٹھ کر سب دیکھ رہی تھی، اس نے محسوس کیا کہ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ انسان کی روحانی ترقی کی بھی